اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، وہ لوگ جن کا دعویٰ ایمان ہے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سورہ مائدہ میں مخاطب کیا، اور سورہ مائدہ وہ صورت ہے جس کا ہر حکم محکم ہے، اور وہ نہ کینسل ہوا نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی، یعنی یہ آخری ایام کی صورت ہے اور اس کے اندر محکم احکامات انسانوں کے لیے، اور اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کے ذمہ دار ہو۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے ذمہ داری لگائی کہ آپ کا کام ہے دین لوگوں تک پہنچا دینا، وہ مانے یا نہ مانے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ کیونکہ اس امت نے قیامت تک اس دین کو پیش کرنا ہے، اس دین کو سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، یہ اس کی ذمہ داری میں سے ہے۔ تو امت کو بھی یہ سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کے ذمہ دار ہو۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، یہ تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تم اس کے مکلف نہیں ہو۔ اگر نبی مکلف نہیں ہے، امت تو مکلف ہو ہی نہیں سکتی، امت کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی پریشانی میں تم اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھو، اور وہ نیک کام جو تم نے کرنے اس پریشانی میں چھوڑ دو کہ لوگ دین کی طرف نہیں آلے۔ اپنی پوری محنت کر کے، اپنا وقت لگا کے، مال لگا کے، اپنی صلاحیتیں لگا کے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ لگا کے، اس کے بعد حساب تمہارا اپنی جان کا ہوگا قیامت والے دن۔ دوسرے کو اگر پہنچا دیا ہے تو تمہارے سے پوچھ نہیں ہوگی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل کیوں نہیں اسلام لایا، عتبہ کیوں نہیں لایا، شیبہ کیوں نہیں لایا، کیونکہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام نے بھی حق ادا کر دیا کہ آج ہم اتنے دور بیٹھے ہوئے بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ آج یہ ہمارے ذمہ ہے، کل ہماری آنے والی نسل کے ذمہ ہے۔ تو اے ایمان والو، تم ذمہ دار قیامت والے دن اپنے اعمال کے ہو، تم اپنے ذمہ اپنی جانوں کے ہو۔ لا یضرکم من ضل، نہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا، نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا تمہیں، من وہ جو کوئی ضل گمراہ ہو جائے، اذا اہتدیتم جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس کو راہ ہدایت بتاتے ہیں، آپ اس کو نور ہدایت بتاتے ہیں، کتاب و سنت کے احکام بتاتے ہیں، وہ نہیں مانتا تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ہاں، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، کیا کہ اللہ سے ڈرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہو، اگر تم راہ ہدایت پر ہو تو کوئی دوسرا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تبلیغ کرنا، دین کو دوسروں تک پہنچانا، دین کی دعوت دینا، یہ اس امت کے ذمہ ہے، کیونکہ اب نبیوں نے نہیں آنا، اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کو پڑھنا سمجھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اب اس امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ لیکن آخرت میں وہ جواب دے اپنی جان کا ہے، اور اسی جواب میں یہ بھی شامل ہے کہ کیا تو نے جتنی اللہ نے تجھے ہمت توفیق دی تھی، جتنی نعمتیں دی تھی، اس کے مطابق اس دین کی کوئی خدمت کی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا نا، تو اس کا جواب دینا ہے۔ ہاں، دوسرا نہیں ماننا وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، دوسرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا گا، بشرطے کہ ہم خود ہدایت پر ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، سب کی سب مخلوق نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔
ہر کسی نے اپنے اپنے اعمال لے کے، تو اے ایمان والو تم نے بھی اپنے اعمال لے کے آنا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کی ہمت، دعوت، تبلیغ کا کام، قرآن سمجھنے سمجھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا کام موجود ہوگا تو پھر تمہیں کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم خود راہ ہدایت پر ہو۔ سب کی سب پوری مخلوق نے اس وقت جو ہے اللہ کے حضور پیش ہونا، جمیعہ سب کے سب۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہر ایک بندے کے اعمال اچھے کیے ہوں گے تب بھی، برے کیے ہوں تب بھی، جو کچھ کیا ہوگا وہ ہر بندے کے سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نامہ اعمال، اس کی کتاب سامنے آ جائے گی۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ کتاب بولے گی بھی صحیح، انسان کے عذاب بھی بولیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، دل کے بھید بھی اللہ تعالیٰ نکال کے سامنے رکھ دے جائے گا۔ یہ گلی میں چلنا، آنکھوں کا اٹھنا، دیکھنا، سننا، جو کام انسان کرتا ہے، ساری کی ساری باتیں، جتنی باتیں منہ سے نکلتی ہیں، سب قیامت والے دن پیش آئیں گے، اور یہ ہمارا انشاءاللہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کی کوشش کرنا، یہ بھی قیامت والے دن اگر ہم اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اجر عظیم بنے گا، اور اگر کوئی بھی اور مقصد ہے تو پھر ہمیں اس کا دنیا میں صلہ مل جائے گا، لوگ کوئی تعریف کر دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، یہ نیت میرا رب جانتا ہے۔ بندے کا کام ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں صاف نیت سے اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی 3 آیات ہیں جن کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں، پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور کب قیامت آنی ہے یہ بھی میرا اللہ جانتا ہے، اس وقت تک کے لیے ہے۔ یہ کہاں پہ لوگوں کو اس چیز کا پہلے پتہ تھا یا نہیں تھا، یا آگے جا کے پتہ چلے گا، یہ متشابہات سے نکل کے، مشکلات سے نکل کے یہ آسانی کی طرف آ جائیں گی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلی ان 3 آیات کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ باقی جیسے اگر علماء کے لیے مشکلات القرآن ہے تو ہم تو بہت ہی ابتدائی طالب علم ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں سمجھنا اور اس پہ سمجھانا یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ بالکل ضرورت کی چیزیں ہیں، انسان کو اس کی ضرورت کسی وقت ہی پڑ سکتی ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو ان کا جو لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے، کہیں ایسے مجبوری آ جائے تو غیر مسلم کی گواہی یا ان کو بھی اپنی وصیت کا وصی بنایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کی وصیت کے گواہ ہوں یا آپ کی چیز کو دوسرے تک پہنچانے والا ہوں، اگر کوئی مسلمان میسر نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ ہوتی ایسے انسان جب سفر میں نکلتا ہے، اپنے علاقے سے نکلتا ہے، تو پھر اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا یہ حکم بھی ہمارے لیے کیا، تو ہمیں اس سے یہ سمجھ آتی ہے۔ باقی چونکہ علماء فرماتے ہیں یہ مشکلات القرآن پڑھنے میں بھی اور اس کے معنی مطالب کرنے میں بھی ہے، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک صحابی تھے بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ 2 عیسائیوں کے ساتھ، ایک کا نام عدی تھا اور دوسرے کا نام کچھ اور تھا، وہ ان کے ساتھ تجارت گئے، راستے میں ان کی طبیعت اتنی سخت خراب ہو گئی کہ وہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے اپنے سامان تجارت میں ایک فہرست بنائی، فہرست بنا کے اس کے اندر ڈال دی اور ان کے حوالے کر دی، یہ میرے گھر والوں کو دے دے۔ اب جب وہ واپس پہنچے تو اس میں کچھ کمی بیشی تھی جو اس لسٹ سے ان کو پتہ چل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا۔ تو یہ صحابہ کرام کی بات اس لیے کہ یہ مثال کہیں پہ بھی دنیا میں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ہم اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابتدائی بات جتنی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادتو گواہی، بینکم تمہارے درمیان، اے مومنو جب تمہارے قریب موت، اذا حضر احدکم الموت، جب تم مرنے کے قریب ہو یا ایسی صورتحال ہے تمہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہے، یعنی موت تمہارے قریب آ جائے، تو شہادت یعنی کہ جو نصاب یا تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے، جیسے فرض کریں کوئی بندہ باہر نکلتا ہے ہاسپٹل میں، اس کو اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی پرس موجود ہوتا ہے، موبائل موجود ہوتا ہے، مختلف قسم کے آج کل کارڈز ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ایسی صورتحال آج بھی ہو سکتی ہے، ہمیں جتنے سمجھ آتی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہین الوصیت، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، اسنانی، 2 اشخاص، ذوی عدل منکم، جو صاحب عدل ہوں، یعنی کہ
फ़राइज़ को पूरा करने वाले हों और देखने में भी वो शरीयत के पाबंद लगते हैं, उनको गवाह बना ले, उनके सामने वसीयत कर ले। ओ आखरान मिन गैरिकुम, अगर ये मुयस्सर ना हो दो मुसलमान तो कोई और दो गैर मुसलमों को भी, यानी वो अहले किताब हों या मुशरिकीन हों या कोई भी दो हों, उनको वो गवाह बना सकता है और उनके हवाले अपना सामान कर सकते हैं। इन अंतुम ज़रबतुम, अगर तुम सफ़र में हो फिल अर्ज़ ज़मीन में, फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, जब तुम्हें मौत की मुसीबत आ जाए, यानी घर से निकले हुए, वो शहर के अंदर भी सफ़र हो सकता है, दूसरे शहर का भी सफ़र हो सकता है, दूसरे मुल्क का भी सफ़र हो सकता है, लेकिन जब अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए कि इंसान के लिए मुमकिन हो ये करना, तो फिर इंसान अपनी उन चीज़ों की फ़हरिस्त बना के वो किसी के भी हवाले कर सकता है, उनको गवाह कर सकता है। तो जब अल्लाह ये हुक्म दे रहे, जब हम इसको पूरा करेंगे तो अल्लाह इसको हमारे घर तक, घर वालों तक पहुंचाने का भी बंदोबस्त फरमा देंगे। आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, मैसेज भी किया जा सकता है अगर इंसान के लिए मुमकिन हो। तहसिबूनहा मिन बाद सलाते युक़सिमान बिल्लाह, और अगर तुम्हें शक हो जाए घर वालों को इन गवाहों ने कोई गड़बड़ की होगी, तो वो दोनों कस्में खाएं। किसकी? अल्लाह की। बेशक वो मुशरिक हैं या कोई और हैं, अल्लाह को नहीं मानने वाले, तब भी कसम अल्लाह की खानी है। अनिर्ततुम ला नश्तरी बिही समनन वलो का नज़ा कुर्बा, कि वो किसी भी नमाज के बाद, और ख़ुसूसन नमाज असर का ज़िक्र आता है कि उसके बाद खड़े होकर वो दोनों कस्में खाएं कि हमने इसका कोई इवज़ नहीं लिया, जो चीज़ हमें पहुंचाई गई थी वो हमने आगे पहुंचा दी है। वलो का नज़ा कुर्बा, अगरचे कि वो उसके रिश्तेदारों, यानी उसके रिश्तेदारों के सामने। वला नक तो मुशहादा, और गवाही नहीं छुपानी। ये ईमान वाले तो मानेंगे, काफिर तो नहीं मानेंगे, लेकिन हुक्म यही है, अल्लाह इन्ना इज़ल्ला मिनल आसिमीन, और जो कोई भी छुपाएगा, ऐसा करेगा गवाही को, वो गुनहगार होगा। वो काफिर होगा, उसको उसकी भी सज़ा मिलेगी, और अगर मुसलमान होगा वो भी गुनहगार होगा। फ़इन उसरा अला अन्नहुम मस्तहक्कन इसमन फ़आखरान यकूमान मकामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक्क अलैहिमुल औलियान फ़युक़सिमान बिल्लाह। बस अगर जो मालिक हैं, जो वारिस हैं, उनको ये हो जाए, अंदाज़ा हो जाए किसी तरीके से, कहीं से उनको ख़बर मिल जाए कि इन्होंने झूठ बोला है और इन लोगों ने पूरी चीज़ें नहीं पहुंचाई, हमें इनका हक मारा है, तो वो उसी जगह पे खड़े हों। दो उसके मैयत के वरसा में से जो उसके कराबतदारों, यानी करीब तरीन जो उसके वरसा हैं, और वो खुदा की कसमें खाएँ, यक़सिमून बिल्लाह ला शहादतना, कि हम गवाही देते हैं, ये हमारी शहादत है, अहक्कु मिन शहादतिहिमा, हमारा ये पहला हक है और हम सच्ची गवाही देते हैं, हक की गवाही देते हैं। महतदैना, और वो हद से ना निकलने वाले हैं, क्योंकि ये अगर ईमान वाले हैं तो वो कहें कि हम सच्ची गवाही देते हैं कि हमारी चीज़ें हमारे तक नहीं पहुँचे और हमारी गवाही सच्ची है। इन्ना इज़ल मिनज़्ज़ालिमीन, और अगर हम झूठी गवाही दें तो हम ज़ालिमों में से हो जाएं, हम बेइंसाफ़ हो जाएं। तो कोई भी मोमिन ये कसम नहीं खा सकता। ज़ालिका अदना अन यहतू, अल्लाह फरमा रहे हैं ये बिल्कुल नज़दीक है, बहुत करीब है, बहुत ही सही बात है। या तू, कि ले आए बिशहादत, गवाही, अला वजहा, ऊपर उनके, यानी पहले उन्होंने आके गवाही दी, कस्में खाई, जो वसी बने थे, जो मुसलमान थे या दूसरे भी हो सकते हैं, अब उनके ऊपर वरसा ने भी ये कसम खा ली कि हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हम सच बोल रहे हैं और हमारी चीज़ें मुकम्मल हमें नहीं मिली, तो उनके सामने वो कस्में खाएँ, वजहा, उसी तरह उनके सामने। ओ या खाफू, ये इसलिए अल्लाह ने किया है कि वो डरें, अन तुरद्दू ईमानन बादा ईमानहिम, कि कस्मों के बाद ना, कि एक जब कसम खा जाती है काजी की अदालत में तो उस पर फैसला हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी कसम के बाद इसकी कसम भी रखी है, जो वरसा हैं, यानी जो गवाहान हैं या जो माल लाए हैं, उनके ऊपर वो रसा की भी कसम रखी, ताकि उन्हें पता हो ये भी कसम खाएंगे तो, और वो इस बात से डरें कि हमें लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, कोई वो सबूत के साथ किसी के साथ ही आखिर बात करेंगे ना, जब वो दोबारा कसमें खाने लगेंगे। तो इस वजह से वो दुनिया का हमें डर ज़्यादा लगता है अल्लाह की निस्बत, या कब उन लोगों को डर ये ज़्यादा लगता है जो अल्लाह को नहीं मानते, वो दुनियादार से या लोगों से डरते हैं। और फिर नमाज का मजमा हो, और जितना बड़ा मजमा हो, दुनिया में भी देखें जहाँ इस्लामी सज़ाओं पे अमल होता है, वो जुमे की नमाज के मजमे के बाद किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबरत हासिल करें। तो इसलिए ये भी नमाज का हुक्म है कि लोगों का एक इकट्ठ होगा, और उन्हें पता होगा कि अगर हमने झूठ बोला तो कल इसके वरसा को पता चल गया, ये हमारे सामने फिर खड़ा हमें होना पड़ेगा और कस्में देने पड़ेंगे, और वो इस बात से डर जाएं
اور وہ دوبارہ قسمیں اس لیے کھائی جا رہی ہیں ورنہ ایک قسم کافی ہو جاتی ہے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو، واسمعوا سنو، غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا فاسق ہوتا ہے، جھوٹی گواہی دینے والا فاسق ہوتا ہے، نمازیں چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ رسا مسلمان ہیں تو وہ غلط گواہی نہیں دے سکتے۔ اللہ کی اس آیت کتنی سخت ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، واسمعوا اور سنو، غور سے سنو۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان پہ اگر جھوٹا الزام لگائیں گے مسلمان، بے شک وہ وارث ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ غیر مسلم اگر جھوٹا الزام لگائیں گے تو یہ مسلمان بھی فاسق ہو جائیں گے۔ اگر وہ لگائیں گے تو قیامت والے دن انہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔